السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں کا ہفتہ واری درس قرآن ہے، اور آج کے ہفتہ واری درس قرآن میں سورۃ الانشقاق مکمل درس ہوگا، اور دو بہنیں، دو ہمشیرائیں ہیں جو ہماری ایک سالہ قرآن عربی زبان کورس برائے قرآن فہمی کی ماشاءاللہ قابل شاگردہ ہیں، تو آپ دونوں جو ہے ایک کے بعد دیگرے درس قرآن دیں گے۔ تو پہلے محترمہ نصرت جہاں صاحبہ شروع کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ الانشقاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ یہ 15 آج تک میں کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اس کا تھوڑا سا لفظی ترجمہ اور گرامر دیکھیں گے۔ شروع کروں مولانا؟ جی بالکل بالکل۔ اذا جب زمانے کو بتانے کے لیے آئے گا تو وہ ماضی کے ساتھ آئے گا اور مضارع کا ترجمہ دے گا۔ السماء آسمان، یہ اسم ہے، مؤنث ہے۔ انشقت پھٹ جائے گا، واحد مؤنث غائب، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ وَأَذِنَتْ، اور اذنت کان لگائے گا، حرف ہے، اذنت واحد مؤنث غائب، ماضی کا صیغہ ہے۔ لربھا، اپنے رب کے لیے، ربھا یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ لی حرف جر کے وجہ سے ربی آیا ہے، رب زیر آیا ہے۔ وحقت، اور حق یہی ہے، حرف ہے، حقت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اذا، اور جب، حرف ہے، اذا زمانے کو بتانے کے لیے آئے گا۔ الارض زمین، اسم ہے مؤنث، مدت پھیلا دی جائے گی، واحد مؤنث غائب، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ والقت، اور ڈال دے گی، واحد مؤنث غائب، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ما فیہا، جو اسم ہے، ما جو ہے، فیہا اس میں ہے، ما موصولہ ہے، زمین مؤنث ہونے کی وجہ سے ہا آیا ہے۔ وتخلت، اور خالی ہو جائے گی، حرف ہے، تخلت خالی ہو جائے گی، واحد مؤنث غائب، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ وأذنت، اور کان لگائے گی، واو حرف ہے، یہ واحد مؤنث غائب، ماضی کا صیغہ ہے۔ لربھا، اپنے رب کے لیے، ربھا اضافی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ۔ ربھا، لی حرف جر کے وجہ سے رب کے زیر آیا ہے، با کے نیچے زیر آیا ہے۔ وحقت، اور حق یہی ہے، واحد مؤنث غائب، ماضی کا صیغہ مجہول۔ یہ حق کا مادہ ہا قاف قاف ہے۔ اذنت کا مادہ اپن جو کل پرسوں پڑھ رہے تھے لیسن،
अजीनत का मादा है हमजा जाल नून, ये खल्लत का खा लाम वाव। या अय्युहल इंसानो, ऐ इंसान, या हर्फ निदा है, इंसान इस्म है। इन्नका कादिहुन, बेशक तू मेहनत करने वाला है। कादिहुन का इमादा काफ दाल हा है। इन्ना का कैसा बोलते, इन्ना प्लस अंता इन्ना का होता है पे। रब्बी, इला रब्बी का, अपने रब की तरफ, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। रब्बी का इजाफ मुजाफ मुजाफ इलैह, इला हरफ जर की वजह से रब्बी पर ज़बर मतलब रब्बी रब्बी जेर आया पे। कदहन खूब मेहनत, इसमें ये मजदर है। काफ दाल हा इसका मादा है। फमुलाखी, फिर मिलने वाला है इससे, इसमें फाइल फअम्मा, बस तो रहा से तफसील बयान करने के लिए आएगा। मन ऊतिया, वो जो दिया गया। वाहिद मुज़क्कर गायब, मजहूल का सिगा है। किताबहु, किताब इसकी किताब, मीन्स यहाँ पे नाम आमाल के बारे में है। ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है। बियमीनी, इसके दाएं हाथ में। बा हरफ जर के वजह से नी, बियमीनी नी, नून के नीचे जेर आया है। फसौफा, तो अनकरीब, ये मुस्तकबिल के लिए तर्जुमे के लिए आएगा। युहासबु, हिसाब किया जाएगा। वो युहासबु, हिसाब किया जाएगा। वाहिद मुज़क्कर गायब। हिसाबन यसीरा, हिसाब आसान, ये मौसूफ सिफत है। वयन खलीबू, और वो लौटेगा। वाहिद मुज़क्कर गायब। इला अहली, अपने घर वालों की तरफ, ये इला हर्फ जर आने से अहली जेर आ गया। मसरूरन, खुश, इसमें मफूल है। वो अम्मा, और रहा, वाव हर्फ है। अम्मा तफसील बयान करने के लिए आएगा। मन ऊतिया, वो जो दिया गया। वाहिद मुज़क्कर गायब, ये मजहूल का सिगा है। किताबहु, उसकी किताब, मीन्स यहाँ पे भी नाम अमल इजाफी है ये भी। वरा ज़हरिही, अपने पीठ पीछे से। रा वरा ज़हरिही, ज़हरिही ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। ये रा माजी, वाहिद मुज़क्कर गायब, माजी का सिगा है। कौन माजी है? जी, कौन माजी कौन है? रा नहीं, रा नहीं, ये पूरा लफ्ज वरा है। वरा जी वरा वरा वाहिद मुज़क्कर गायब। नहीं, वरा जो है ये वर्ड है। वर्ड, अच्छा, वरा माने बैक साइड, पीछे से। अच्छा, अपने पीठ पीछे से। वरा ज़हरिही, इसमें ज़हरिही मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। और ये ज़हरी वरा माजी वरा से, फेल मादी नहीं है। माजी, जी वरा जो है प्रीपोजिशन है, जैसे अच्छा, आप बोलते हैं प्रीपोजिशन है। अच्छा पहले बाद में, आगे जी, ऊपर नीचे। अच्छा वरा खल्फ हम लोग पढ़े हैं ना, खल्फ जी अमामा जी हम लोग पढ़े इन फ्रंट ऑफ, खल्फ बिहाइंड। जी तो खल्फ जी, के लिए जो है एक दूसरा लफ्ज है वरा। अच्छा, पीठ पीछे। फसौफ, आपको कंफ्यूजन हो गया रा से। जी, वरा वरा पूरा, पूरा लफ्ज वरा। अच्छा मुजारे में फसौफ यदऊ, तो अनकरीब बुलाएगा। ये सौफा मुस्तकबिल के लिए ना। जी हाँ, सही। सुबूरा, हलाकत को, ये इसमें मजदर है। वया सुबूरा, वया वया वयस्ला, और दाखिल होगा। सईरा, भड़कती आग। इन्नहु काना, बेशक वो था। ये
इन्ना प्लस हुआ आने की वजह से इन्नहु हुआ है पे, ये वाहिद मुजक्कर माजी का सीगा है काना। ये फी अहलिही अपने घर वालों में इजाफी है, ये मुजाफ इलैहि है। अहलिही ये मसरूरा खुश, इसमें मफूल है ये। इन्नहु जन्ना बेशक वो समझता, इन्ना प्लस हुआ आने की वजह से इन्ना प्लस हुआ होके इन्नहु होता है पे। जन्ना वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है ये। समझता इन अल्लाई यहूर के हरगिज नहीं वो लौटेगा, ये वाहिद मुजक्कर गायब मुजारा है। लन की वजह से यहाँ पे लन जबर आ गया, मतलब अन की जी लन की वजह से जबर आ गया। हाँ जबर आया है। बला क्यों नहीं, कला ये बला कलाम को रद्द करने के लिए आएगा। इन्ना रब्बहू बेशक उसका रब, इन्ना के वजह से रब्बहू ये हुआ, ये भी मुजाफ इलैहि है। काना बिही बसीरा था इसको देखने वाला, बसीरा इसमें फाइल है, काना माजी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बस जी माशाअल्लाह 15 आयत मुकम्मल हुए। अब इसमें थोड़ी सी तफसीर देखनी है, बोला ना। जी, बताइए बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस सूरत का नाम पहली ही आयत मतलब इंशक्कत से लिया गया है। इंशिकाक ये मस्दर है, इंशिकाक जिसके माने फट जाने के हैं, यानी ये वो सूरत है जिसमें आसमान के फटने का जिक्र है। इस सूरत में क़यामत की हौलनाकियों और लोगों के हिसाब किताब पर रोशनी डाली गई है। सूरह इंशिकाक मक्की है, इसमें 25 आयतें हैं और एक रुकू है। और ये सूरा नुज़ूल के एतबार से 83 है और सूरा नंबर 84 है। जी सूरा नंबर 84 ना, जी हाँ, तरतीब जो है तरतीब अच्छा तरतीब बोल रहा है पे। और तरतीब के एतबार से 84 और ये नुज़ूल के एतबार से 83। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। जब आसमान फट जाएगा और वो अपने रब के हुक्म की तामील करेगा और इसके लायक यही है। और जब जमीन फैला दी जाएगी और इसके अंदर जो कुछ है वो इसे फेंक देगी और खाली हो जाएगी और वो अपने रब के हुक्म की तामील करेगी और इसके लायक यही है। क़यामत बर्पा होगी तो ये आसमान और ज़मीन जो अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे आसमान फट जाएगा अल्लाह के हुक्म से और ज़मीन फैला दी जाएगी। उसमें से जो जो चीज़ें हैं वो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पूरी चीज़ें उगल देगी। ज़मीन व आसमान शानदार और मजबूत होने के बावजूद अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे और इसके फरमान के सामने सर झुकाए हुए हैं। वो कान लगाए रब्बुल आलमीन के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा ये ख़त्म हो जाएंगे। ये रब्बे कायनात के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। चुनांचे एक ऐसा वक्त आने वाला है कि आसमान फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और जमीन में जितने मुर्दा दफन हैं सब जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। जो खजाने जमीन के अंदर मौजूद है वो इन्हें जाहिर कर देगी और खुद बिल्कुल खाली हो जाएगी। इसी तरह जमीन से पहाड़, समंदर और हर किस्म की ऊंच नीच खत्म हो जाएगी और इसे हमवार करके फैला दी जाएगी। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। ऐ इंसान बेशक तू अपने रब की तरफ
خوشی خوشی جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹیں گے۔ مومن کو نہ سزا کا خوف رہے گا اور نہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا ڈر۔ وہ نہایت امن و اطمینان سے جنت میں اپنے عزیز و اقارب اور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیاں مناتا ہوا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ نصیب کرے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا پڑھتے رہنا اپن۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۔ اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب تباہی کو دعوت دے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، بے شک اس نے سمجھتا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ اسے دنیا میں آخرت کا کوئی خوف نہ تھا اور اپنے بیوی بچوں اور دنیا کی نعمتوں میں اتنا مگن اور خوش تھا کہ پروردگار کے پاس حاضری کو ہی بھول گیا۔ جن لوگوں کو پیٹھ پیچھے اعمال نامہ ملے گا ان کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے اور نہ کوئی حساب کتاب ہوگا۔ ان کے اس غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بلا شبہ اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ کیوں، یقیناً تمہارا حساب ضرور ہوگا، تمہارا رب تمہارے اعمال اور اقوال اور احوال سب کچھ خوب دیکھ رہا تھا اور تمہارا اعمال نامہ بھی تیار کرا رہا تھا، مگر اس نے اپنی حکمت کے تحت تمہیں مہلت دے رکھی تھی، اب وہ مہلت ختم ہو گئی، چنانچہ اپنے انکار اور بے فکری کا نتیجہ بھگتو۔ صدق اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ جی نسرین جہاں صاحبہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من آیت نمبر 16 سے 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ اور گرامر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 16، فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ اقسم واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہے، یہ لا حرف زائد ہے، تاکید کے لیے آئے گا۔ یہ اقسم قاف سین میم اس کا مادہ ہے۔ بالشفق، شفق کی یعنی سرخی، سفیدی کو شفق کہتے ہیں۔ یہ شفق اسم ہے، یہ بی حرف جر کے وجہ سے شفقی ہو گیا۔ واللیلی، اور رات کی، وا حرف ہے، اللیل اسم ہے۔ وما، اور اس کی جو، وا حرف ہے، ما موصولہ ہے۔
वसखा वो इकट्ठा करे यानी समेटना। ये वाहिद मुज़क्कर गायब माजी का सिगा है। ये वा मुअत्तल वाव जो पिछले सबक में पढ़े थे हम, ये फा कलिमे में वाव है, वाव सीन खाफ इसका मादा है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी। ज़रब यज़रिबु मादा से है बाप से। वल क़मरी और चांद की, वा हर्फ है, अल क़मर इस्म है। इज़त तसख ये इज़ा हर्फ शर्त है, ये जब माजी के साथ आएगा मुजारे का तर्जुमा देगा। इत्तसख वाहिद मुज़क्कर गायब माजी का सिगा है। इज़्ज़त तसख के माने जब पूरा हो जाए। ये वाव सीन खाफ इसका मादा है। लतर का बुन्ना अलबत्ता तुम जरूर सवार होगे। ये रकीबा ये कबू से है। रा काफ बा इसका मादा है, बाप समिया से है। ये तरकबू जमा मुज़क्कर हाजिर मुजारे का सिगा है। ये ला ताकीद के लिए आया, ला और नून मुशद्दद ताकीद के लिए है इसमें। तबखन एक हालत पर, ये मजदर है। अन तबकिन दूसरे हालत पर, ये तबखिन यहाँ मजदर है, अन की वजह से तबकिन हो गया। फमा लहुम बस क्या है उनको, ये मुरक्कब जारी है। लहुम मा इस्तिफामिया है यानी क्वेश्चन। ला युमिनूना वो ईमान नहीं लाते, जमा मुज़क्कर गायब मुजारे मनफी का सिगा है। ये ला मुजारे के साथ ला इस्तेमाल होगा। व इज़ा खुरिया और जब पढ़ा जाता है। ये खुरिया वाहिद मुज़क्कर गायब मजहूल का सिगा है। ये काफ रा या इसका मादा है। ये इज़ा हर्फ शर्त है। अलैहिमुल कुरान उन पर कुरान, यहाँ पे अला हर्फ है, हिम प्रोनाउन है, कुरान इसमें। ला यस्जुदून वो सजदा नहीं करते, ये सजदा यस्जिदू से है। सीन जीम दाल इसका मादा है, बाब नसरा से है। ये यस्जुदून जमा मुज़क्कर गायब मुजारे मनफी का सिगा है। बलिल लजीना बल्कि वो लोग, इसमें मौसूला है अल्लजीना। कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, ये जमा मुज़क्कर गायब माजी का सिगा है। कफरा यकफुरू से है, नसरा यनसुरू से है। ये काफ फा रा इसका मादा है। युकज़्ज़िबूना वो झुटलाते हैं, ये जमा मुज़क्कर गायब मुजारे का सिगा है। काफ जाल बा इसका मादा है। वल्लाहु आलमु और अल्लाह खूब जानता है, ये इसमें तफसील है आलमु। बिमा यून साथ उसके जो वो समेट रहे हैं, ये यून जमा मुज़क्कर गायब मुजारे का सिगा है। वाउ आइन या इसका मादा है। फबश्शिरहुम बस खुशखबरी दे दीजिए उनको, ये अम्र है, बशिर अम्र है। बा शीन रा इसका मादा है। बी अजाबिन अजाब की, अलीमिन दर्दनाक ये मौसूफ सिफत है। बी अजाबिन मौसूफ है, अलीमिन सिफत है इसकी। बी हरफ जर के वजह से अजाबिन अलीमिन हो गया। इल्लल लजीना सिवाय उन लोगों के जो, ये अल्लजीना मौसूला है। आमनु ईमान लाए, ये जमा मुज़क्कर गायब माजी का सिगा है। आइन मीम नून इसका मादा है। व अमिलु और उन्होंने अमल किए, जमा मुज़क्कर गायब माजी का सिगा है। आइन मीम लाम मादा है इसका, बाप समिया से। अस्सालिहाती अच्छे यानी नेक, ये इसमें जमा मुअन्नस है। लहुम उनके लिए, ये मुरक्कब जारी है। अजरुन अज्र है। गैरु ममनूनिन ये मौसूफ सिफत, अज्र मौसूफ है, गैरु ममनूनिन सिफत है। ये गैरु ममनूनिन मुजाफ मुजाफ इलैह है, इसकी वजह से ममनूनिन हो गया, गैरु मुजाफ की वजह से ममनूनिन हो गया यहाँ पे। ये तर्जुमा था। अब तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इस सूरत की इब्तिदाई आयतों में क़यामत के दिन के हौलनाक मंजर बयान किया है। इसमें अल्लाह के हुक्म से आसमान के फट जाने का जिक्र, जमीन के फैला दिए जाने का जिक्र बताया गया, और इसके बाद आमाल नामा दाएं हाथ में दिए जाने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी, पीठ पीछे दिए जाने वालों का हशर किस तरह होगा बताया गया है। अब यहाँ से 16वीं आयत देखेंगे इंशाल्लाह। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ मुझे शफ़क़ की कसम, यहाँ पर अल्लाह शफ़क़ की कसम खा रहा है। शफ़क़ इस सुर्खी को कहते हैं
جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔ تو اللہ اس آیت میں شفق کی قسم کھا رہا ہے، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، یعنی رات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں رات کی قسم کھا رہا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ بھر جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ مکمل ہو جائے، جیسے وہ 13ویں کے رات سے 16ویں کے رات تک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس دن کے چاند کی قسم کھا رہا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے۔ یہاں پر طبق کے اصل معنی شدت کے ہیں، یہاں مراد وہ شدائد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شفق کی، رات کی اور چاند کی قسم کھا کر یہ بیان کر رہا ہے کہ اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت طاری ہوگی۔ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔ جہاں کہیں بھی سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو سجدہ کرنا ہمارے لیے بھی لازم ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کے موجودہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، قرآن سننے کے بعد بھی کافر ایمان لانے کے بجائے جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ ہر وہ افعال کو وہ جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور ہر وہ عمل کو جانتے ہیں جو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ لہذا ان کے برے کارناموں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہاں رہنا ہے۔ نیکی کر کے ہم کو راضی نہیں، صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے ہم کو راضی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسی زندگی ہم وہاں گزارنا چاہتے ہیں، پھر اس کے حساب سے ہم کو ویسا ہی عمل کر کے یہاں سے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جنتیوں میں شامل کر لیں، اور جہنم کے نجات سے ہمیں بچائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین آمین، جزاک اللہ آمین یا رب۔ جی ماشاءاللہ، یہ دو ہمشیرائیں ہیں، محترمہ نصرت جہاں صاحبہ جو حیدرآباد سے ہیں، اور محترمہ نسرین جہاں صاحبہ جو گورنمنٹ ٹیچر بھی ہیں ورنگل سے، اور ماشاءاللہ ترتیب کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے اسی اعتبار سے آپ نے پڑھا ہے، اور بہت بہترین آپ نے جو ہے تیاری کی ہے، اور دوسرے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی اسی طرح تیاری کریں گے۔ اور سورۃ الانشقاق کے بارے میں جو مختصر سی وضاحت میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہاں آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان مشقت پہ مشقت اٹھا رہا ہے، جی پریشانی پہ پریشانی جھیل رہا ہے، اور چاہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو یا اللہ کی نافرمانی میں ہو، تو انسان تو ہر دور سے گزر رہا ہے۔ جیسے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان ہے جس کو اولاد نہیں ہے تو وہ پریشان ہے، ایک انسان وہ ہے جس کو اولاد ہے لیکن وہ اولاد کو لے کر پریشان ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے وقت تک رکھا ہے کہ وہ اس میں جو ہے الجھا ہوا ہے۔ فملاقیہ، ملاقی ملنے والا ہے، ملاقی جو ہاں ہے نا، تو یہ ہاں کیا ہے؟ یہ ہاں ہے اپنے اعمال سے ملنے والا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، ملاقی ہی، وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اور سورۃ الانشقاق کی پچھلی آیات، پچھلی صورتوں سے ربط یہ ہے کہ پچھلی صورتوں میں بھی قیامت کا، احوال قیامت کا جو ہے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور سورۃ الانشقاق تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے احوال کو اتنا کھول کر بیان فرمایا ہے کہ کس طرح کا منظر ہوگا۔ آپ امیجن کریے کہ ساری دنیا جو ہے ایک جگہ جمع ہے، اور پھر موجودہ زمانے میں جس طرح کے فنکشنز، جس طرح کے ہمارے پاس ایونٹس ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے، تو وہاں پر ڈسپلے ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بتا بھی دیں گے کہ یہاں دنیا کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا تو بڑا فخر سے سینہ تان کے چلتا ہے، تو وہاں کامیاب اور ناکام انسان ساری دنیا کے سامنے اس کو دکھایا جائے گا۔ اور اس کی علامات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ دائیں ہاتھ میں جس کو نام عمل دیا گیا تو وہ کامیاب ہے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں، اور وہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے کیسے دیا جائے گا، تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے جائیں گے تو وہ بائیں ہاتھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتے اس کی صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، تو جو ہے پیٹھ پیچھے ہے، مطلب ہے کہ فرنٹ فیس ٹو فیس بھی نہیں دیا جائے۔ اور ایسا انسان جو کامیاب ہو گیا وہ اپنے گھر والوں، اپنے دوست احباب سب کے پاس خوشی خوشی جائے گا۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے 29ویں پارے میں سورہ حاقہ میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں جائے گا اور کہے گا کہ لو ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ وہ جو ہے کامیاب ہونے والا جو ہے لوگوں کو بولے گا دیکھو کہ ہمارے مارک شیٹ دیکھو کہ میں نے کیسا جو ہے میرٹ بنیادوں پہ میں کامیاب ہوا۔ اور ناکام انسان کیا کرے گا، فسوف یدعو ثبورا، وہ جو ہے ہلاکت اور تباہی کو پکارے گا۔ اور اس کا تذکرہ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، کہ وہ ایک موت اور ایک تباہی کو مانگے۔ اللہ فرما رہے ایک مرتبہ تباہی کو کیوں مانگ رہا ہے، بے شمار تباہی کو مانگو، بے شمار ہلاکت کو مانگو، کہ اب وقت اور موقع اور چانس جو ہے تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، اب تم پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں وہ خوش تھا لیکن آخرت کی زندگی میں وہ ناکام ہے۔ یہاں پر دیکھیے مسرور لفظ دو جگہ آیا ہے کہ ایک مسرور اور ایک خوشی ہے جو اس دنیا میں ہے، کہ ایک سرور اور مسرور ہے وہ آخرت میں ہے۔ تو اس دنیا کی خوشی ابدی خوشی نہیں ہے، ایٹرنل خوشی نہیں ہے، اصل خوشی تو وہاں کی خوشی ہے۔ آیت نمبر 16 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفق کی قسم کھائی، اللہ نے رات کی قسم کھائی، اور اللہ نے رات کے جو ہے ڈھانپ لینے اور رات کے پھیل جانے کی قسم کھائی، اللہ نے چاند کی قسم کھائی اور چاند کے مکمل ہونے کی قسم کھائی۔ تو 5 قسمیں یہاں ہیں، اور جو لترکبن طبقا عن طبق ہے وہ وہی موضوع ہے جیسے انسان ایک حالت کے بعد دوسرے حالت سے گزرتا ہے، کہ یہ دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک انسان جو ہے اس میں نہ اس میں، اس میں نہ اس میں، کسی نہ کسی میں الجھا ہوا ہے، کہ اور پھر اس کا وقت آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اور پھر مولا کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اب یہاں فما لہم لا یؤمنون سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافرین جو ہے قرآن مجید کو سنتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، اور کافرین جو ہے جھٹلاتے ہیں۔ کافر جو ہے قرآن مجید موجودہ زمانے میں بھی دیکھ لیجئے کہ کفر جو ہے اڑا ہوا ہے، کہ جبکہ اس کے پاس جو ہے کچھ بنیاد نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، رسولوں کی پوری کامل زندگی کو ماننے والے، ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یوعون کا جیسے ابھی تشریح ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ آپ جو کچھ بھی چھپائیں، جو کچھ بھی جمع کریں، اللہ اس سے واقف ہے۔ بشرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ آپ خوشخبری دے دیجئے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ غیر معمولی کتاب ہے۔ قرآن مجید جو ہے طنز بھی کرتا ہے، طنز سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، کرٹیسائز بھی کرتا ہے، اور پھر ایسا کرٹیسائز کرتا ہے کہ سننے والا جو ہے اپنی کیا کہ اپنی جو ہے سوچ پر، اپنے عمل پر اور اپنی زندگی پر جو ہے تل ملا کر رہ جائے۔
فبشرہم بعذاب علیم، کہ خوشخبری عذاب علیم کی تھوڑی ہوتی ہے، خوشخبری نہیں ہوتی ہے، عذاب علیم کی تو جو ہے دھمکی، عذاب علیم کی جو ہے بری خبر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک ٹانٹ کہتے ہیں، ڈانٹ ہے، ان پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے، کہا جا رہا ہے ہاں ٹانٹ کہ تم، ٹانٹ ہاں ہاں ڈانٹ ہے، اور پھر ان کو جو ہے ٹانٹ ٹانٹ یعنی کہ خیر وہ سوری ٹانٹنگ کرتے بولتے ہیں نا، ٹانٹنگ۔ جی، تو بشیرہم جو ہے خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ان کی جو ہے جیسے مذاق اڑاتے تھے، پھر سورہ مطففین میں ہم نے پڑھا ہے نا، تانا دینا۔ ہاں، تو وہ مسلمانوں پہ جو ہے یضحکون، ہنس رہے ہیں، کہ ہنسنے والوں کو بول رہے ہیں ہاں ہاں ہنسو، تم کو تو جو ہے ہمارے پاس اردو میں بولتے ہیں نا کہ ایک چور کو آپ بول رہے ہیں جوتوں کا ہار پہناؤ، کہ جوتوں کا ہار تھوڑی ہوتا ہے، ہار کا مطلب ہے کہ خوشی میں پہنا جاتا ہے، تو جوتوں کا ہار پہنا کے اس کی چوری اور اس کے غلط کام کو جو ہے اور بھی برا بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں اس سورے کے اوپر تھوڑا سا آپ غور کریے، کہ غور یہ کرنا ہے ہم کو کہ ایک موضوع جو یحاسب حسابا یسیرا کے بارے میں، آسان حساب کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کتاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ پورے نام اعمال، جیسے آپ بولیں کہ آج ہمارے پاس ایک آدمی کی پوری جو ہے بایوگرافی تیار ہو رہی ہے، ایک آدمی کی جو ہے پوری ہسٹری، اس کی بچپن سے لے کے موت تک کی پوری چیزیں تیار ہو رہی، لیکن وہ مولا کے سامنے پیش تو کی جائیں گی، لیکن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے آسان حساب کتاب، پیش تو ہوگا لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ 2020 میں کیا کیا تھا، 2030 کا ویژن کیا تھا، بلکہ ٹھیک ہے ایک نظر دے کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ حساب یسیر یہ ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھنے پر آ گئے کہ یہ صاحب جنوری 2021 میں کیا کیا تھا، اور جو ہے جو کووڈ-19 ہے اس کا کیا ہے، تو جب من نوقشا عذیبا، کہ جس سے حساب کتاب، جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، وہ تو اب عذاب سے دوچار ہوگا ہی۔ اور پھر اسی سورے کے اندر خاص طور پر ایک آیت کریمہ ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ ہماری جو یہ محفل اور درس قرآن کی جو یہ مجلس ہے، اس میں اگر ہم کئی بار پڑھیں، جیسے نصرت جہاں نسرین جہاں صاحبہ آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، تو ہم کئی مرتبہ ہم پڑھیں، کئی مرتبہ ہم سنیں، تو ہم کو ایک سجدہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مجلس بدل جائے، آپ موو ہو رہے ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، تو جتنی مرتبہ مجلسیں بدل جائیں گی اتنی مرتبہ ہم کو سجدہ کرنا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو قرآن میں کہا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب بھی قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن کی ہر آیت پہ سجدہ نہیں کرنا ہے، قرآن کی ہر آیت لا یسجدون کا یہاں مطلب ہے کہ یہ سجدہ کرنے کا مطلب کہ آدمی جو ہے اوبیڈینٹ ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والا ہے۔ تو یہ کافر اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس لیے آیات سجدہ، چونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ مومنین جو ہے قرآن سنتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو ہم کو جو انڈائریکٹ یہ میسج مل گیا کہ جو اللہ کو مانتا ہے جب وہ قرآن کو سنتا ہے، اور جہاں پر خاص طور پر سجدے کی بات ہو رہی ہے تو وہ حکم سجدہ نہ ہونے کے باوجود سجدہ بجا لاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور آخری آیت کریمہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، آپ یہاں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے بعد کی جو مناظر اور کیفیات ہوں گی تو اس سے بچنے کا ذریعہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور یہاں اس ترتیب پہ آپ غور کریے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے کہ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں لہم اجرن، ہونا کیا چاہیے اجرن غیر ممنون لہم،
تو حرف جر جو ہے جو آخر میں آتا ہے نا، تو لیکن اللہ نے اس کا پلیس جو ہے پہلے کر دیا لہم. تو آدمی چاہتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے تو جو ہے اس کا کچھ بدلہ ملے، اس کا کچھ صلہ ملے، اس کی جو ہے حوصلہ افزائی ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بندے تیرے جو اعمال اور ایمان ہیں وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ان کو لہم اجر غیر ممنون، اور وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو محترم حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور الفاظ کی حد تک مجھے خوشی ہوئی کہ محترمہ نسرین جہاں صاحبہ، نصرت جہاں صاحبہ نے، آپ جو گرامر پڑھ رہے ہیں نا، آپ جو قواعد پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا امپلیمنٹ بھی کریں اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک لفظ پہ آپ غور کریے، یہاں پہ ازینت، ازینہ ہے، وہ ازینت لربہا وحقت، 2 مرتبہ آیا ہے. میں ابھی آپ نے ترجمہ کیا ہے وہ ازینت، وہ کیا ترجمہ کیا آپ نے نصرت جہاں صاحبہ؟ جی، ازینت کا مطلب یہ ہے کہ فرما بردار ہو گیا. لیکن ازینہ ہے سننا، جیسے اذن بولتے ہیں نا کان کو، آذان بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ تو اذان کا مطلب ہے کہ سننا. وہ ازینت، اور تو اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں گے نا تو یہ چیزیں اور بھی آپ کے یادداشت میں محفوظ رہ جائیں. وہ ازینت، اور اس نے سن لیا، اس آسمان نے اس کو سن لیا ہے. اور ورا کا لفظ جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا تو وہ نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ حضرات کا جو تیاری ہے بہت اچھی ہے، اور بھی تیاری کریں، اور بھی اچھے ہم پرفارم کرنے کی کوشش کریں. جی، آئندہ جو درس قرآن ہوگا انشاءاللہ سورۃ البروج، مکمل سورۃ البروج کا ہم لوگ درس کریں گے.